اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی سورۃ بقرہ کی جو آیات کے بیان ہے وہ 186 سے لے کے 196 تک ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کمزور پڑے، روح رحبانی جو تمہیں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو، دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی جسم کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو، رات کو کھڑے ہو جو اللہ کا کلام پڑھو اور سنو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات آب حیات کا ترشح ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تقرب اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا تو اے نبی جب ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے، اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس؟ آپ دعا کر دیجئے، یہ نذرانہ حاضر ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ انسانی نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنمائے منزل ہی نہیں۔ کوئی پوپ نہیں، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جو، اس سے بڑا حق جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے کوئی حق نہیں ہے، اس سے بڑا حق۔ اجیب دعوت الداع۔ میرا کوئی بندہ جب چاہے جہاں چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے، ہاں شرط ہے، اس کی وہ شرط آگے آ رہی ہے۔ میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور سنتا نہیں، جواب دیتا ہوں اور صرف جواب نہیں دیتا، قبول کرتا ہوں۔ اجابت میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اذا دعان، اور جہاں چاہے مجھے پکارے میں موجود ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، انہیں بھی تو میرا کہنا ماننا چاہیے، یک طرفہ بات نہیں ہوگی۔ فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تم شکر کرو گے میں تمہاری قدردانی کروں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا، تم بالش پھیراؤ گے میں ہاتھ پھیراؤں گا، لیکن تم رخ موڑ لو گے ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ ہماری تو غرض نہیں ہے، غرض ہے تو تمہاری، تم رجوع کرو گے تو ہم بھی رجوع کر لیں گے، تم توبہ کرو گے ہم اپنی نظر کرم پھر تمہاری طرف موڑ لیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہاری دوستیاں ہوں، پینگے بڑھا رہے ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، ساز باز ہو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور کھڑے ہو جاؤ کبوت ناظرہ میں اللہ سے مدد مانگنے، تم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ پہلے اللہ کی طرف رخ تو کرو، اللہ سے اپنا معاملہ درست تو کرو۔ ہاں اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پہلے ولی کامل بن جاؤ، اس وقت ہی توبہ کرو، خلوص نیت سے سارے پردے ہٹ جائیں گے، لیکن توبہ خلوص نیت کے ساتھ ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّکُمْ یَرْشُدُونَ۔ اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُم۔ اب یہ ہے احکام کی آیت اور یہ بڑی طویل آیت ہے، چونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روزہ شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی، اور رات بھی روزے میں ہی شامل تھی، کوئی تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا تھا اور سحری کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ جیسے ہی سوئے رات شروع ہوئی ساتھ ہی روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگلے دن غروب آفتاب تک روزہ رہے گا۔ ہمارے ہاں روزے میں نرمی کی گئی، ایک نرمی یہ ہوئی کہ روزے میں سے رات خارج کر دی گئی، دن کا روزہ ہوتا ہے اور رات کے وقت تعلق بھی ہے اور کھانا پینا بھی ہوتا ہے، جو پابندیاں روزے کی ہیں سب اٹھ گئیں۔ لیکن ہو کیا رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو یہود کے ہاں احکام ہیں وہی احکام ہمارے ہاں بھی ہیں، اس لیے ایسا بھی ہوتا تھا کہ جذبات میں وہ بیویوں سے مقاربت کرتے تھے، لیکن دین کے حساب سے سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ یہاں اب ان کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ نہیں، اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسَائِکُم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے، تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ بڑا بنی کنایا ہے یہ، جیسے لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لباس ہی تو پردہ ہے نا، لباس اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ہے نا، ایسے ہی بیوی اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ویسے ہی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کی اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی، بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے۔ بہرحال ایک دوسرے کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں اور ایک دوسرے کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس
اقتباس کا کنایا کیا گیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے، ایک کام کر رہے تھے جو گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے، تو اپنے آپ سے خیانت ہوگی کہ نہیں؟ اصل میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا، لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے۔ علم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رحمت نظر فرمائی، وعفا عنکم، اور بخش دیا، معاف کر دیا، جو بھی خطائیں ہو گئی ہیں وہ سب کی سب معاف سمجھو۔ فَلَنَا بَاشِرُوهُنَّ، اب ان کے ساتھ جو بھی تعلق ہے قائم کرو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو، حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ ایک تو اولاد، تعلق میاں بیوی کا، اور ایک سکون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں، ایک تسکین ہے، سکون ہے، اعصاب کا جو تناؤ ہے، اس کے بعد اس میں سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ یہ کہ سپہ سالار کو کسی وقت بھی بہت مشکل فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں، بڑی پریشان کن صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جذبات پر دباؤ ہوتا ہے اور اعصاب پر دباؤ ہوتا ہے، تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس کے بہترین مواقع سیرت میں آئے ہیں، وہ پھر کسی وقت ذکر کریں گے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے۔ یہ بھی پو پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ سفیدہ نمایاں ہوتا ہے، ایک لکیر کی طرح پو پھٹ گئی، اس وقت تک کھانے پینے کی چھوٹ ہے، سحری آپ کر سکتے ہیں، بلکہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اور اس کی حدیث کی تاکید آئی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین سحری موجود ہے، وہ فرض ہے، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب رات تک میں اکثر فقہا کے نزدیک غروب آفتاب تک مراد ہے، اہل تشیع اس سے ذرا آگے تک جاتے ہیں کہ رات کا لفظ آیا ہے تو اور ذرا غروب آفتاب سے اوپر چند منٹ گزر جائیں، لیکن ہمارے ہاں اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب تک اس کی غایت ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن یہ رعایت جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے، جو تم معتکف ہو تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مت ان سے مباشرت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ آخری اشرے میں جو اعتکاف ہوتا ہے، تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت جاؤ۔ بعض جگہ پر آتا ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان حدود کو عبور نہ کرو، اس سے تجاوز نہ کرو۔ حرام تو یہی شے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے، لیکن احتیاط اس میں یہ ہے کہ ذرا دور رہو، آخری حد تک چلے جاؤ گے، اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر لو۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ کی حدود سے ایک محفوظ حد تک رہنا ضروری ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں، بچ سکیں۔ اب وہ لکمس ٹیسٹ والی آیت آ گئی۔ تقوی کا ٹیسٹ کیا ہے؟ روزہ اس لیے فرض کیا کہ تقوی پیدا ہو جائے، سارے احکام دیے جا رہے ہیں کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ تقوی کا لکمس ٹیسٹ رزق حلال، یہ نہیں کوئی نیکی نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ جو شخص اس معیار پہ پورا اتر گیا، جو شخص اس کام سے باز آ گیا، وہ ہے متقی۔ یہ لکمس ٹیسٹ ہے، ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقوی نہیں ہے۔ یہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اس پر لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی۔ درمیان میں روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہو گئے، حج کے احکام بھی شروع ہو گئے، بیچ میں آ گئی یہ آیت۔ واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کا، اسی طرح احکام صوم میں جو کلائمیکس ہے وہ یہ آیت ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ،
اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک اوقات کا تعین ہے، کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے اب جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیلنڈر لٹکا دیا ہے، معلوم ہو گیا یہ چاند کی پہلی تاریخ ہوگی، کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ہفتہ گزر گیا ہے، آدھا چاند ہو گیا ہے، 2 ہفتے ہو گیا، پورا چاند ہو گیا ہے، اس نے گھٹنا شروع کیا، تو یہ گویا کہ لوگوں کے لیے اوقات کار کی تعین کے لیے ہے، اور خاص طور پر سب سے اہم شے حج۔ اور یہ نوٹ کیجئے، صوم کے بعد حج، اور حج کے ساتھ قتال۔ حج وہ عبادت ہے جو ایک خاص جگہ پر ہو سکتی ہے، نماز آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں، روزہ ہر جگہ رکھ سکتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی کوئی نفلی عبادت ہے وہ بھی آپ ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں۔ حج تو وہیں پہ ہوگا نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، اور وہ تھا اس وقت خانہ کعبہ یعنی زیر تسلط مشرکین کے، اور مشرکین کے زیر تسلط سے نکالنے کے لیے قتال لازم تھا۔ اس قتال کے لیے صبر پہلے پیدا ہونا ضروری ہے۔ جو گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے پہلے خود روزہ رکھو، یہ ترتیب ہے رب کے ہاں صوم کے احکام، فوراً حج اور قتال کے احکام آ گیا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پشت پر سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس میں تقوی ہے۔ یہ اصل میں ان کے ہاں ایک رواج تھا، کیونکہ حج تو ہو رہا تھا ایام جاہلیت میں بھی، اس کے مناسک کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی موجود تھی، کچھ ترمیمیں انہوں نے کر دی تھی۔ حج تو تھا ان کا بھی، وہ یہ کرتے تھے جب گھر سے مکہ کے لیے نکل گئے احرام باندھ کر، اب اگر کسی ضرورت کے لیے واپس گھر جانا پڑ گیا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب احرام باندھ کر نکل آئے ہیں، اب دروازے کے ذریعے سے تو گھر کے اندر نہیں جا سکتے، اب وہ گھسیں گے کہیں چھت کے اوپر سے، کہیں سے دیوار پھلانگ کر آئیں گے گھروں کے اندر، اور اس چیز کو اپنی طرف سے وہ لوگ بہت بڑا تقویٰ سمجھتے تھے۔ فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، بلکہ سرے سے نیکی ہی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ اب یہاں اس پوری آیت کو ذہن میں رکھ لیجئے، آیت کے آخر میں لفظ تھا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، گویا کہ وہ پورا تصور ہے جو یہاں پر جو ایابر میں آ چکا ہے، اس کو اس لفظ کے حوالے سے پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہوں ان کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لیجئے قتال آ گیا، یہ تیسری کڑی آ گئی نا، ایک لڑی عبادات کی، ایک لڑی معاملات کی، ایک لڑی انفاق کی، ایک لڑی قتال کی، یہ چوتھی لڑی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ مہاجرین کہاں سے نکالے گئے تھے؟ مکہ سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں پر حیات تنگ کر دی گئی تھی، تبھی تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی۔ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ خیال نہ رہے کہ قتل اور خون ریزی جو ہے کوئی بری بات ہے، فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں کہ انسان اللہ خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، اسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ تو قتل اور خون ریزی اتنی بری نہیں ہے جتنا فتنہ۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں مسجد حرام چونکہ اسے تو امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو مسجد حرام کے پاس جو بھی حرم کا علاقہ ہے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ خود تم سے قتال کریں اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو قتل کرو انہیں۔
کذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، تو مسلمانوں جان لو ایک دور تھا 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفو ایدیکم، مارے کھاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اب یہ نیا دور آ گیا ہے، تمہاری دعوت و تحریک جو ہے وہ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ نیام میں واپس نہیں جانی چاہیے جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ یہ آیت دوبارہ آئے گی اور زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ سورۃ انفال میں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل جز نہیں، دین کی بالادستی پوری انسانی زندگی پر انفرادی بھی ہونی چاہیے، اجتماعی بھی ہونی چاہیے، اور اجتماعی کے بھی سارے پہلو ٹوٹلی وہ اللہ کے احکام کے تابع ہوں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں صلح چاہیں تو ٹھیک ہے، پھر ظالموں کے سوا کسی کے اوپر زیادتی جائز نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ والحرمات قصاص، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے۔ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے، دست درازی کرتا ہے، تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو، اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے، یعنی اللہ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد آئے گی اہل تقوی کے لیے۔ اب دیکھیے وہ تیسری کڑی یہاں بہت چھوٹی سی آئی ہے، قتال کی ذرا بڑی کڑی آ گئی اور یہ چھوٹی سی کڑی آ رہی ہے۔ قتال کے لیے لازم ہے انفاق بھی۔ جنگ کیسے ہوگی اگر فوج کے لیے ساز و سامان نہ ہو، رسد کا اہتمام نہ ہو، ہتھیار نہ ہو، سواریاں نہ ہوں، کیسے ہوگی جنگ؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں، یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا۔ یہ انفاق ہے، جہاد بالمال۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو، دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے آج کل کے دنیا میں؟ آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے۔ دین میں یہ دیکھیں گے کہ اس سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے، کوئی آپشن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم اس سے بھی کم خرچ کر کے گزارا کر لیں؟ دین میں یہ ہوگا اور دنیا میں آگے سے آگے۔ اے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، تو گویا اگر یہ جستجو دنیا میں ہے تو اس سے بڑھ کے دین میں ہونی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو، یعنی جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو 3 درجے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ 3 درجے دوسرے ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اخبرنی علی الاسلام، اخبرنی علی الایمان، اخبرنی علی الاحسان۔ احسان کیا ہے؟ یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہوں، عبادات ہیں، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت میں ایسے اخلاق کے ساتھ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم میں یہ کیفیت نہیں ہے یا نہیں پیدا ہو سکتی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ کیفیت ہی پیدا کر لو، یہ احساس ہی تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ احسنوا، عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورۃ مائدہ میں۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ اب جو عمرہ کے لیے احرام تو باندھ لیا جائے گا، مدینے سے 7 میل باہر نکل کر ہی حج
मुकम्मल हो तो तब ही होगा, जब तवाफ भी होगा, वकूफ़ अरफा भी होगा, सारे उसके जो मनासिक हैं वो अदा किए जाएंगे तो हज होगा। लेकिन यह है कि जो शख्स भी नियत करे उम्रे या हज की तो दूसरे मनासिक को भी मुकम्मल करना चाहिए, कोई कमी ना रहे। फ़ाइन ओहसिर तुम, अगर तुम्हें घेर लिया जाए, रोक दिया जाए, जैसे कि सन 6 में हो गया, सुलह हुदैबिया करनी पड़ी, मुशरिकीन मक्का अड़ गया, दाखिल नहीं होने देंगे, और अगर तुम्हारा घेराव हो जाए, फमस्तैसरा मिनल हद, तो जो भी तुम कुर्बानी पेश कर सको कर दो। ये दमे एहसार कहलाता है कि चूँकि अब हम आगे नहीं जा सकते, यहीं हमें एहराम खोलना पड़ रहा है, तो दमे एहसार, ये खून, ये जो जानवर अल्लाह के नाम पर हम दे रहे हैं, ये इसका एक तरह से कुफ़ारा है। वला तुहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगुल हदयु महिल्ला, और अपने सर उस वक़्त तक ना मूंडो जब तक कि वो हदिया का जानवर जो है वो महल तक, यानी बैतुल माल, जहाँ पर जाकर वो जानवर ज़िबा होना है, वहाँ तक पहुँच ना जाए। जानवर तो आपने भेज दिए और वो रुकावट नहीं डालेंगे, इसलिए कि उनका गोश्त तो उनको खाने को मिलेगा। लिहाजा जानवर लेकर इतना अंदाज़ा कर लो कि ये इतना वक्त गुजर गया है कि वो हद कुर्बानी का जो जानवर है वो वहाँ पहुँच गया होगा। हदियम बालिफल काबा, वो वहाँ अपने मकाम पर पहुँच गया। फमन कान मिनकुम मरीजन औ बिही अज़म मिन वासी, तो जो कोई भी तुम में से बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो, ज़ख़म हो, और उसकी वजह से ये है कि वो हज में हजामत करवानी, बाल कटवाने ज़रूरी हो जाएं, फ़िदिया तुम मिन सियामिन औ सदकातिन औ नुसुक, तो फिर ये फ़िदिया देना पड़ेगा। अगर उस हदिये के जानवर के काबे तक पहुंचने से पहले पहले तुम्हें अपने बाल काटने पड़े, हजामत करवानी पड़ी, तो फ़िदिया होगा। ये जो दमे किनायत कहलाता है, ये एक जो कमी रह गई है उसकी तलाफ़ी के लिए वो सियाम भी है, रोज़ा। रोज़े 3 दिन के, औ सदकातिन औ नुसुक, या फिर ये कि कोई कुर्बानी है, एक जानवर कुर्बान किया जाए, दमे जनायत इसको कहते हैं, या सदका किया जाए, 6 अफराद को खाना खिलाया जाए। फ़ैज़ा अमिन तुम, फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो, तुम सीधे जा सकते हो, बैतुल्लाह पहुंच सकते हो। फ़मन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी फमस्तैसरा मिनल हद, तो जो कोई फ़ायदा उठाए उम्रे से हज से कबल, फमस्तैसरा मिनल हद, तो वो एक और कुर्बानी पेश करे जो भी उसे मुयस्सर हो। अब ये समझ लीजिए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले अरब में ये रवाज था कि एक सफ़र में हज भी करना है, उम्रा भी करना है। उनके नज़दीक कि एक सफ़र में हज भी करना, उम्रा भी करना उनके नज़दीक हराम था। ये तौहीद थी काबा की। हज के लिए 3 महीने शवाल, ज़कात, ज़िलहज और रजब का महीना उनके यहाँ तय था। उम्रे के लिए अलहदा सफ़र करो, हज के लिए अलहदा सफ़र करो। लेकिन शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो आसानियाँ की गई हैं वो ये हैं कि एक शख्स, चूँकि इस मिल्लत को फैलना था बहुत तवील इलाके पर, लोगों के लिए सफ़र आसान तो नहीं था, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जाएँ तो उम्रा भी कर लें और हज भी कर लें। एक शक्ल ये है कि उम्रा किया, एहराम खोल दिया, और फिर हज का वक़्त आया 8वीं ज़िलहज को, तो फिर एहराम बांध ले, वो हज का एहराम हो गया। इसे कहते हैं तमत्तु। एक ये है कि हज के लिए एहराम बांधा था, जाते ही उम्रा भी कर लिया, लेकिन एहराम खोला नहीं, उसी एहराम में जारी रखकर और उसी में हज भी कर लिया। ये क़िरान कहलाता है। जमा कर लिया कि एक ही एहराम में उम्रे को भी और हज को भी। एक इस्तरात कहलाता है, एक फ़र्द के लिए सिर्फ हज का मामला हो। शुरू से तो यहाँ तमत्तु की जो हमें इजाज़त दी गई है उसके लिए जिसे दमे शुक्र कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा अलैहिस्सलाम ये शुक्राना है कि हम एक खते कुर्बानी दें। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अलैह के नज़दीक ये शुक्राना है कि हम एक खते कुर्बानी दें। लेकिन इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नज़दीक ये भी दमे जनायत है, ये भी जबर है। चनाचा इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नज़दीक की कुर्बानी जो दी गई है या दी जाती है, उसका गोश्त कुर्बानी देने वाला भी खा सकता है 1/3 के दर्जे में। लेकिन इमाम शाफ़ी के नज़दीक गोश्त नहीं खा सकते। ये एक सदक़े के और दमे जनायत के करीब की शय है। इसका गोश्त कुर्बानी देने वाला खुद नहीं खा सकता। फ़मन लम यजिद, अब अगर किसी के पास नहीं है हदिया पेश करने को, फ़सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज, तो अब उस पर लाजिम है कि हज में 3 रोज़े रखे, 7, 8, 9 ज़िलहज को रोज़ा रखे। ऐन अय्याम हज में 10वीं का रोज़ा नहीं हो सकता, वो ईद का दिन है, यौम नहर है। वसबअतिन इज़ा रजातुम, और 7 रोज़े रखो जब तुम वापस चले जाओ अपने घरों में, तो अपने घरों में वापस जाकर 7 रोज़े रखो। तिल का आशरातुन कामिला, ये 10 रोज़े होंगे मुकम्मल। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, लेकिन ये
رعایت کے حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لیا جائے اور ایک ہی احرام میں کر لیا جائے یا دو احراموں میں کیا جائے، یا یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنے کی شکل جو ہے یہ رعایت کن کے لیے ہے؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، دور سے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے رعایت ہوگی۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔